الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس مبارک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس ارشاد مقدس کی روشنی میں چند باتیں عرض گزار کریں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار اساس درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینہ عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ نبی علی نبی کی بارگاہ پاک میں درود پاک پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار وتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے۔ شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، اور لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے، نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے۔ حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے،
حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے، کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے اور تربیت مولا علی کی۔ بچپن میں جو مولا کائنات نے پالا پوسا، پروان چڑھایا، تو عرض کرتے ہیں تربیت مولا علی کی، اس پہ نانا کا کرم۔ تربیت مولا علی کی، اس پہ نانا کا کرم، کیا عجب حسنین کے کردار کی تعمیر ہے، کیا عجب حسنین کے کردار کی تعمیر ہے۔ اور دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہیں۔ اور پیتے کیوں پانی تیرا کم ظرف اے نہر فرات، پیتے کیوں پانی تیرا کم ظرف اے نہر فرات، حوض کوثر کے وہ مالک، ان کی وہ جاگیر ہے، حوض کوثر کے وہ مالک، ان کی وہ جاگیر ہے۔ پیتے کیوں پانی تیرا کم ظرف اے نہر فرات، حوض کوثر کے وہ مالک، ان کی وہ جاگیر ہے۔ اور ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال۔ اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل ربانی سے و بتائید مخدوم سمنانی بنگاہ عنایت مرشد ذیشان شہنشاہ والا سان سیدی مولائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رسالہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ گزشتہ محفل مبارک میں میں نے آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے فضائل کے تعلق سے چند روایت و حدیث کو تبصرہ عرض کیا تھا۔ آج کی اس مختصر مبارک و مسعود و مقدس محفل پاک میں ایک امر ربانی یعنی ایک حکم الہی کے تعلق سے دو چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت توفیق الہی سے حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر عقل والا، ہر سوجھ بوجھ والا، ہر سمجھ والا آدمی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی
انسان عقل والا کوئی بھی کام جب وہ کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. ہر عاقل و بالغ، ہر عقل والے انسان کے کام کا ایک مقصد ہے. اور مقصد جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. وہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کام کتنا بڑا کرتا ہے. آپ جتنا بڑا کام کریں گے آپ کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. سارے کام دنیا کے آپ دیکھ لیجئے، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد، اور اس میں بھی آخرت والا کام. جب انسان آخرت کے لیے کام کرے گا، کوئی جنت کی چاہت میں، کوئی حوروں کی طلب میں، کوئی غلمان کی محبت میں، کوئی قبر کی روشنی کے لیے، کوئی آخرت کی آبادی کے لیے. ان میں کچھ مخلصین ہیں جو کچھ نہیں چاہتے، صرف خدا کی رضا چاہتے. ہر کام کا ایک مقصد، اور اسی مقصد کے تحت عاقلین، عقل مند کام کرنے والے کام کرتے ہیں. اور یہاں بھی ایک کام اور ایک مقصد کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا، جس کو میں نے خطبہ مسلم کے بعد تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ ہم نے جو رسالت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، ہدایت کا کام کیا، تم کو گمراہی سے نکالا، تم بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں خدا کا پتہ بتایا، تم کئی اندھیروں میں، کئی تاریکیوں میں بہکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں ایمان کی روشنی سے مالا مال کر دیا. تمہاری پیشانی کئی باطل معبودوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ہم نے ایک معبود حقیقی کے سامنے تمہاری پیشانی کو جھکانے والا تمہیں بنایا. تو اے محبوب، لا اسألکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو آپ فرما دیجیے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے، ہدایت کا، تبلیغ کا، نبوت کا، رسالت کا، تو آپ فرمائیے اس کے بدلے میں اے دنیا والوں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. واقعہ یوں ہوا تھا کہ بعد اصحاب رسول بارگاہ رسالت میں جماعت بنا کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن آپ خدائے ذوالجلال کے پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ہی کام، تبلیغ، ہدایت، ایمان کی روشنی، اسلام کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے تک لوگوں کو لے جانا، بس یہی آپ کا ایک کام ہے. جب آپ یہی ایک کام کرتے
ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صرف وہی کام کرے گا وہ دنیاوی کام تو کرے گا نہیں۔ نہ آپ کا کوئی تجارت والا معاملہ ہے، نہ آپ کاروبار کرتے ہیں، نہ آپ بزنس کرتے ہیں، نہ آپ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، تو دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کسی چیز کی بھی تو ضرورت پڑے گی۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں اور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ آپ ہمیں وہ راستہ بتائیں اور ہم آپ کے لیے یہ خدمت میں یہ نذرانہ پیش کریں۔ جب یہ بات انہوں نے عرض کی تو رب ذوالجلال والاکرام نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے نا، ہدایت والا، رسالت والا، تبلیغ والا، ایمان والا، اسلام والا، تو اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، مگر اے میرے وفادارو، یہ جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے نا، تم اپنی طرف سے آئے ہو نا، ہم نے مانگا تو نہیں ہے، اور ویسے بھی رسول کسی سے مانگنے والے نہیں ہوتے، رسول کسی کے محتاج نہیں ہوتے، رسول کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے، رسول کو اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، یہ رسول مانگنے نہیں آیا ہے بلکہ منگتوں کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آیا ہے۔ اے لوگو، تم ہم سے کہو گے کہ ہم دے دیں گے، میرا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر سے جبرائیل کو خیرات ملتی، میرا در وہ در ہے جس در سے ملائکہ مقربین کو خیرات ملتی ہے، تم ہمیں دو گے۔ ہم صرف خدا سے مانگتے اور ہمیں دیتا بھی خدا، ہمیں کسی دنیا دار کی یا کسی کی دولت کی حاجت نہیں، اس کے بدلے میں جو میں نے تمہیں پہنچایا حق وہ تبلیغ کا کام، کچھ نہیں چاہتے، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں تم سے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، تو کیا مانگتے ہیں؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ہم صرف یہی سوال کریں گے، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت، نبی کی آل سے محبت، رسول کے گھر والوں سے محبت، رسول کی اہل بیت سے محبت۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت ہم سے رسول نے بھی نہیں مانگی، یہ جو محبت ہے یہ رسول نے بھی سوال نہیں کیا، خدا فرماتا ہے محبوب تم مانگنے نہیں گئے، منگتوں کو دینے گئے ہو، تم منگتوں کو دینے گئے، یہ ہماری طرف سے سوال ہے، قل آپ کہو ہم کہلواتے ہیں، آپ کہو ہم کہلواتے ہیں، بات میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، محبوب لسان آپ کی ہوگی، تو ہم کہلوائیں قل، اور آپ کہو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دوستو کہ جو آل رسول کی جو محبت ہے یہ خدا اللہ رب العالمین کے فرمان کے تحت یہ خدا کی پسند ہے کہ امتی رسول کی آل سے محبت کرے، اسی لیے اس پر بڑے بڑے اجر اور بہت بڑے وعدے رب العالمین نے اور اس کے محبوب نے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری مثال ایسی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میری مثال مثل درخت کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری مثال درخت کی طرح، میری شہزادی فاطمہ اس کا تنا ہے، درخت کا تنا ہے،
اور میرے داماد علی مرتضیٰ اس کی شاخ ہے، اور میرے حسن و حسین اس کے پھول ہیں۔ میری مثال درخت کی طرح، فاطمہ اس کا تنا ہے، علی اس کی شاخ ہے، حسن حسین اس کے پھول ہیں، اور ہم سے محبت کرنے والے پتوں کی طرح ہے۔ جو ہم سے محبت کریں گے پتوں کی طرح، یعنی محبت کرنے والوں کو بھی چھوڑا نہیں۔ ارشاد فرمایا میرے رسول نے ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے مقام میں رہیں گے اور جنت میں ہمارے درجوں میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے، سیدنا امام اہل سنت سے سرکار فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دوسرے مجدد بھی تھے، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتاب لکھی الشرف المحبت لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ روایت نقل فرماتے ہیں، محبت آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خوش نصیب کو حاصل ہو گئی وہ یقین کر لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جو ارشاد ہے اللہ کا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے ضمن میں وہ ایک اور بہترین روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہمارے شیخ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی اجودھنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے زمانے میں بہت بڑے، حضور کی موجودگی میں بہت بڑے عالم اور مفتی شمار کیے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کا لقب تھا کنیفۃ العلم، کنیفۃ العلم یعنی علم کا تھیلا، علم کا بولا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک روایت حضرت امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الشرف المحبت لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں آل نبی کی ایک دل کی محبت، آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن کی محبت، کیا مقام ہے اس محبت رسول کا اور محبت آل رسول کا۔ اسی طرح جس طرح محبت کا درجہ ہے نا، ویسے ہی عداوت کا بھی معاملہ۔ ان سے محبت جب اتنی بلندی پہ لے جاتی ہے تو ان سے عداوت کہاں لے جائے گی۔ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے، سب سے پہلے مفسر، یعنی جتنے تفسیر کرنے والے ہیں سب کے دادا ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سید المفسرین، جنہوں نے رسول کی زبان سے قرآن کی تفسیر کو سیکھا ہے۔ قرآن پڑھا بھی رسول سے، تفسیر کو جانا بھی رسول سے، اب ان کے تفسیر کرنے میں کیا خامی ہو سکتی؟ اگر وہ کوئی تفسیر کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مفسر قرآن، مفسر اول، ایک روایت بیان کرتے ہیں میرے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حرم میں چلا جائے، حرم میں
کعبہ شریف کے گوشے میں پہنچ جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں وہ عبادت کرے، کعبہ شریف میں گوشے کعبہ میں مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ عبادت کرتا رہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں آل رسول سے عداوت تھی تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی حج قبول نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت بیدم وارسی نے جو بات بتائی تھی وہی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہی وہ ہے جن کی محبت کو خدا نے مومنوں کے لیے فرض قرار دے دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آل رسول کی محبت کیا مقام رکھتی، کیا درجہ رکھتی؟ وہ خوش نصیب ہے جس کے دل میں آل نبی کی محبت ہے، وہ قسمت کا سکندر ہے جو آل محمد سے محبت کرتا ہے۔ سنو، نہ تقوی کام آئے گا، نہ عبادتیں کام آئے گی، نہ ریاضتیں کام آئے گی، نہ نمازیں کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج و عمرہ کام آئے گا اگر دل میں آل نبی سے عداوت ہے۔ اگر دل میں آل نبی سے عداوت ہے وہ خوش نصیب ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے۔ انشاءاللہ میدان قیامت میں صرف محبت آل رسول ہی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا اسی لیے پار ہے کہ ہم اصحاب رسول کو ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں اور آل رسول کو نجات کی کشتی مانتے ہیں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی۔ حضور فرماتے ہیں میری اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ منزل نجات کو پہنچا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، ڈوب گیا۔ دوستو، ہماری تمہاری بات نہیں ہے، میں ذکر کر رہا ہوں ایک بندے خدا کا جس کو زمانہ یہ جو 4 امام ہیں نا مذہب اسلام میں، جو 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں ایک امام ہے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام ادریس شافعی، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے آل نبی کی تعریف کرتے تھے، بہت۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا، جب وہ بات بھی کرے گا تو نام اس کا نکل ہی جائے گا، اس کا ذکر ہوگا، اس کی بات ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کیونکہ سراپا اور خیال اسی کا ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ، مجھے ایک بات یاد آ گئی، صرف مثال کے لیے میں عرض کر دوں، ایک عارفہ کاملہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی وہ عارفہ تھی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آیا، حاضر دربار ہوا،
حضرت سیدہ رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ دنیا کی برائی کرنے لگا. دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، اس میں یہ خامیاں ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، دنیا کی یہ تباہی ہے. وہ ساری باتیں بیان کرتا رہا، اور جب بیان کرتا رہا تو حضرت رابعہ نے فرمایا یہاں سے نکل اور میری جھوپڑی کو چھوڑ دے، اس لیے کہ دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو ہی ہے. اس نے کہا سیدہ میں تو برائی کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. اور تو دنیا ہی سے کب سے آ کر کے رٹ لگا رہا ہے، دنیا ایسی، دنیا میں یہ خامی، دنیا میں یہ برائی، دنیا میں یہ عادتیں، دنیا کا یہ معاملہ. تو جو جس سے زیادہ محبت کرے گا ذکر بھی وہ اسی کا کرے گا اتنا زیادہ. الحمدللہ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم آل محمد کے غلام ہیں اور ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے. تو جو جتنا زیادہ محب جس کا ہوگا وہ ذکر بھی اتنا ہی کرے گا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کثرت سے آل نبی کی تعریف بیان کرتے تھے. اس دور میں، جس دور میں آل نبی کی تعریف پر اس زمانے کے حاکموں نے پابندی لگائی تھی، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، ہم اس دور میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے ہر دور سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس خطبے میں بھی آل محمد کی تعریف ہوتی. ہم اکثر وَعَلَى السِّبْتَيْنِ النَّيَّرَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيرَيْنِ سیدنا الحسن والحسین جو ذکر کرتے ہیں، وہ دو چمکتے ہوئے آفتاب و ماہتاب جس کو خدا نے سیدہ کائنات کی آگوش میں اتارا، وہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ایک لولو ہے، دوسرا مرجان ہے. لولو کا نام حسن ہے، مرجان کا نام امام حسین ہے. انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے قرآن کی اس تفسیر کے تعلق سے کہ وہ لولو و مرجان کیسے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ بحرین کا ذکر ہے، اس میں ان لولو و مرجان کے نکلنے کا ذکر ہے. یہ وہ مقدس ذوات قدسیہ ہیں جن کو رموز میں، اسرار میں، اشاروں میں رب ذوالجلال نے امت کے کانوں میں ڈال دیا ہے. جو اہل عشق ہے وہ ایمان لے آئے گا کہ میرے رب نے جس کے بارے میں جو کہا ہے وہی حق فرمایا ہے. ہم اس پر ایمان لائے جو میرے رب نے کہا ہے. یہ لولو و مرجان، ان کی تعریف اس زمانے میں کچھ ناپسند لوگوں کو ناپسند تھی تو پابندی لگائی گئی تھی اس وقت بھی. دیکھیے بات جب آئی تو میں ایک بات عرض کر دوں، انشاءاللہ آگے کی باتیں بھی عرض کریں گے. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، مختصر درود. حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی مجھ پر درود بھیجو تو کٹا ہوا درود نہ بھیجو. دم کٹا ہوا درود، دم بریدہ، کٹا ہوا درود نہ بھیجو. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کٹا ہوا درود ہے تو کامل درود کیا ہے؟
فرمایا میرے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو، میرے ساتھ میری آل پر بھی. تو یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، بلکہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب یہ درود کہو گے تو خدا بھی خوش ہوگا، خدا کا رسول بھی خوش ہو جائے گا. یہ محبوب درود ہے، اور وہ کٹا ہوا، نہ خدا کو پسند نہ رسول کو پسند. پڑھتے رہو، کوئی پسند نہیں، کسی کو پسند نہیں. تو آل نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں یاد فرمایا، رسول نے فرمایا میری آل کو میرے ساتھ یاد کر، درود میں یاد کر. تیرے صلاۃ تیری سلام میری اولاد کے بغیر نہیں، میری آل کے بغیر نہیں. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم کہ بغیر آل محمد کے خدا تک پہنچنا یہ ناممکن ہے. علامہ نبہانی فرماتے ہیں ان کو جب حاکموں نے گرفتار کیا، قید کر دیا، کس لیے؟ آل رسول کی وہ تعریف کرتے تھے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ آل رسول کی بڑائی بیان کرتے، آل رسول کی بزرگی، عظمت، اور ان کی شان میں جو روایتیں، جو حدیثیں آئی ہے، ان حدیثوں کو وہ بیان کرتے تھے. اس زمانے کی حکومت کو وہ پسند نہیں تھا، تھے تو مسلمان ہی نام کے، مگر محبوب نہیں تھا یہ عمل. تو ان کو گرفتار کروایا، قید کروایا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، اور کہاں لے گئے؟ بغداد کے جیل خانے میں. حضرت امام نبہانی فرماتے وہ اس حالت میں بغداد شریف میں لائے گئے کہ ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہے. اور جرم کیا ہے؟ محبت آل رسول. اے خوش نصیب، اے قسمت کے تاجدار، جس کو آل نبی کی محبت میں قید کر دیا جائے. اے سبحان اللہ، جس کا یہ مقدر کہ اس کی قسمت میں آل نبی کی محبت ہو، جس کی یہ تقدیر اس کا ستارہ اوج ثریا کو پار کرے گا، اور اس کی قسمت کا تارا اوج ثریا سے زیادہ روشن و تابناک نظر آئے گا، اور کل قیامت میں زمانہ دیکھے گا کہ میرے رسول کے بیٹوں کی محبت میں جو گرفتار ہوا ہے وہ خدا کے دربار میں سب سے بلند مقام پر پہنچایا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد معلیٰ میں وارد ہوئے، اللہ اکبر، تو لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ یہ جو شافعی ہے یہ آل نبی کی محبت میں رافضی ہو گیا. آل نبی کی محبت میں رافضی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے، آل نبی سے محبت کرنا رجس ہے، رجس ہے، رافضی ہو گیا. بات پہنچی امام شافعی تک، آپ کے کان میں بھی بات گئی کہ لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگا، اور رافضی ہونے کے جرم میں انہوں نے مجھ کو بیڑیاں پہنائی ہے. اسی قید خانے میں اپنے زمانے کا امام اور اپنے دور کا غلام آل رسول، اپنے وقت کا نائب آل رسول اس قید خانے میں بول پڑا، لو کان رجس حب اہل بیت فلیشہد الثقلان انی رافضی. اے لوگو، اگر آل محمد کی محبت کرنا یہ رافضی ہونا ہے تو انسان بھی اور جنات بھی سب گواہ ہو جائے، یہ شافعی نہیں ہے، یہ شافعی رافضی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رافضی ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں خدا نے آل محمد کی محبت کو رکھا ہے. دوستو،
اس کو معمولی نہ سمجھیں. آل رسول وہ نایاب نعمت ہے خدا کی کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک میرے بیٹے کائنات میں رہیں گے تب تک خدا کائنات کو سلامتی عطا فرمائے گا. یہ دنیا والے نعمت ہے آل رسول دنیا والوں کے لیے، اور یہ نعمت ہے آل رسول آخرت والوں کے لیے. ان سے خدا نے محبت فرمائی، ان سے رسول نے محبت فرمائی. ان سے جس نے بھی محبت کی ہے خدا نے اس کو بلندی عطا فرمائی ہے. جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ یقیناً بڑی قسمت والا ہے، بڑی تاجداری والا ہے، جس کو یہ درجہ مل گیا آل رسول کی محبت کی بدولت ملا ہے. ایک بات آخری اس سلسلے کی میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آخری کرنے کی کوشش کروں. آل رسول کی جو محبت ہے اہل بیت کی، اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. کل کائنات میں کل میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چرند و پرند بھی ہے، درند بھی ہے، حیوان بھی ہے، جانور بھی ہے، غیر ذی روح بھی ہے، ذی روح بھی ہے. سب پر یہ واجب ہے کہ وہ رسول اور آل رسول سے محبت کرے. صرف ایک روایت جس کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا مگر میں حصول برکت کے لیے عرض کر دوں. ایک صحابی رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ ہرنی کا ایک چھوٹا سا بچہ لائے اور لا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ وہ کہیں سے لے آئے ہوں گے، جنگل سے، صحرا سے، بیابان سے پیش کر دیا. اور جب وہ بچہ پیش ہوا اتنے میں امام حسن علیہ السلام 5 سال کے ہیں، تشریف لے آئے. نانا جان کے حضور میں جب انہوں نے بچہ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب نانا جان مجھے یہ عطا فرما دے. اب وہ تو تھے ہی ایسے کہ کائنات کے مالک کی بارگاہ میں اگر وہ کل کائنات میں سے جس چیز کا سوال کرتے وہ عطا فرما دیتے. جس کے لیے جنت کے جوڑے آ جائیں، جس کے لیے خدا انواع اقسام کی نعمتیں بھیج دے، جس کا جھولا جبرائیل جھلانے آئے، جس کے دربان جبرائیل ہو جائیں، جس کی حفاظت کے لیے اللہ اسرافیل کو بھیجے، جس پر پنکھا جھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ سرسائل فرشتے کو مقرر فرما دے، وہ شہزادے جن کو بچپن میں اللہ نے غیب کے علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہو، جس کو رب العالمین نے رسول کی آگوش محبت میں پلنے کا شرف و اعزاز دیا ہو، وہ کتنی شان والا ہوگا. جس کا نام خدا رکھے، جس کی عزت خدا بڑھائے، جس کی پیدائش پر آسمانوں کے فرشتے رسول کے دربار میں ان کا صدقہ مانگنے آئے کہ اے رسول آج تو آپ کے گھر شہزادہ ہوا ہے، ہمیں اس شہزادے کا صدقہ عطا فرما دیں. انشاءاللہ کل عرض کریں گے یہ باتیں، مگر آج صرف یہ سن لیں کہ جب وہ آئے اور انہوں نے مانگا حضور یہ بچہ مجھے دے دے، سرکار نے عنایت فرما دیا، دے دیا. اب وہ لے کے گئے، ادھر یہ 5 سال کے ہیں، ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام 4 سال کے، صرف 6.5 مہینے کا فرق تھا آپ دونوں کے درمیان میں. یہ خدا کی قدرت ہے، رسول کا معجزہ ہے، اور سیدہ کائنات کی کرامت ہے، اور میرے مولا علی مرتضیٰ کی فضیلت ہے. 6 مہینے کا فرق. امام حسین علیہ السلام گر گئے، فرمایا کہاں سے لائے؟ کہ نانا حضور کے حضور میں سے لائے، نانا حضور کی بارگاہ سے.
کہ مجھے دیجئے، کہا وہاں جائیے، یہاں سے کیا ملے گا، ہم خود مانگ کے لائے ہیں، اور جب مانگنے والا ہو تو وہ دینے والا کہاں، ہم وہاں سے لائے، آپ بھی جائیے۔ دیکھیے وہ چل پڑے، بچپن کا عالم ہے، نانا حضور مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ روایتیں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، بہت بار سنی ہوگی، میں صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب وہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کی نانا حضور مجھے بھی چاہیے، تو سرکار کونین کے دل پہ کچھ بات تو ہوئی ہوگی نا کہ یہ مانگ رہے، وہ ایک لے گئے، اور چھوٹے کو اگر نہیں ملے گا تو کیا حال ہوگا، قریب ہے، ضد کرتے کرتے کہ رو پڑتے، اور راوی فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کا حلیہ بگڑنے سے پہلے نظر اٹھی تو کیا دیکھا، ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ دوڑتی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی، حاضر آئے، آج کہتی یا رسول اللہ میرے اس بچے کو لے لیجئے، میں نے یہ آپ کا بچہ حسین کے اوپر میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ تو بچے تھے نا، انہوں نے عرض کی تھی بارگاہ رسول میں سرکار مجھے بھی عطا فرما دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا کچھ ملال بھی ہوا ہوگا کہ دوسرا ہوتا تو دے دیتے، کہاں سے لائے، یہی تو بات ہوئی ہوگی، ادھر قلب خاطر پر کچھ بات گزری اور ادھر علیم بذات الصدور نے معلوم کر لیا رب العالمین ہے، ورنہ ہرنی کو کہاں علم غیب، کیا کوئی جانور جو ذی عقل نہیں، صرف ذی روح ہے، جس کے پاس عقل نہیں، وہ نہ سوچے گا نہ سمجھے گا، نہ اس پہ پاس کوئی چیز ہے، اسے کیسے معلوم، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ جو ہرنی آئی تھی یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، خدا کے حکم سے آئی تھی، خدا کے حکم سے آئی ہے، اس ہرنی کو رب نے بھیجا، جا اور میرے محبوب کے راج دلالے کی آنکھ سے آنسو گرنے سے پہلے موجود ہو جا، تاکہ میرے نبی کا لال اس کائنات میں غمزدہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ حساس بساز رہے، اس کو خوشی میسر حاصل ہو، اپنا بچہ پیش کر دے۔ جانور نے اپنا بچہ پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لال کی محبت میں اپنے لال کی محبت کو قربان کرنے آئی ہوں۔ میرے رسول کی وہ شان ہے کہ خدا بھی ان سے محبت کرے، آل رسول سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، کل کائنات جس کی محبت کی پابند ہے اس خاندان کا نام خاندان آل رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عداوت سے محفوظ فرمائے، اور ہم سے جو بھی خامیاں خطائیں اس سلسلے میں ان کی محبت میں ہو چکی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آل رسول کے صدقے اللہ تعالی ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت و آل رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام، میرے
سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اقرأوا الفاتحة إلى حضرة